قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، براہین احمدیہ پر اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شعر لکھا ہے جس پہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں۔ وہ شعر کچھ یوں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی، کوئی ہے روبا، کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار۔ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے نام ماننے والوں کو اس شعر میں روبا یعنی لومڑی، خنزیر اور مار یعنی سانپ کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے، مسیح اور مہدی تھے، مقام نبوت پر فائز تھے، مقام مسیحیت پر فائز تھے۔ اور انبیاء کی سنت میں ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ نا ایمان لانے والوں کو سخت زبان سے، قدر سخت زبان جس کو کہیں، متوجہ کرنے کے لیے اور حیثیت بیان کرنے کے لیے مخاطب کرتے ہیں۔ اور یہ مثالیں ہمیں دیگر انبیاء میں بھی نظر آتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی، بن یعنی جنگل، کوئی ہے روبا، کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار، تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بن کا لفظ استعمال کیا اس کو دیکھتے ہیں کہ کس حوالے کے ساتھ اور کس سیاق و سباق کے ساتھ آپ یہ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس شعر سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی نظم میں ایک مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ جو اس مہدی کے لیے تم منتظر تھے کہ وہ آ کے جنگ کرتا اور غنیمت دیتا، وہ تو نہیں آیا، مگر میں آیا ہوں تاکہ نرمی کے ساتھ اور جنگ کو موقوف کر کے خدا تعالیٰ کی طرف تمہیں بلاؤں، لیکن تم آگے سے جو جواب دیتے ہو وہ انسانوں والا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بے خدا، یہ جو جنگل ہے بن، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بے خدا، بے زہد و تقوی، بے دیانت، بے صفا، بن ہے یہ دنیا دوں تاؤں کرے اس میں شکار۔ یہ دنیا ایک جنگل ہی ہے، اور اس میں جو انسان بے خدا ہو، خدا سے اس کا تعلق نہ ہو، زہد و تقوی نہ ہو، بد دیانت ہو، بے صفا ہو، تو وہ انسان کہلانے کا مستحق تو نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کے مخالف ہوتے ہیں، کہتے ہیں حاذ الذی بعث اللہ رسول، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے، تو وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 ہے، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا کر رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ نہیں ہیں مگر مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے۔ اب یہ نبی کو نہ ماننے والوں کی حیثیت قرآن کریم بتا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر تو ایک اتہام لگانا ہے، الزام لگانا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں بے خدا، بے زہد و تقوی، بے دیانت، بے صفا، یہ تعریف قرآن کریم کی آیت میں نہیں ہے۔ وہی بات ہے، فرماتے ہیں سید تاؤں مت بنو، پورے بنو تم متقی۔ یہ ہے نبی کی شان کہ تعاون سے بچنا ہے، اس عذاب سے بچنا ہے تو متقی بنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ جو ایمان ہے زباں کا کچھ نہیں آتا بکار، نام کا مسلمان ہونا، نام کا ہندو ہونا، عیسائی ہونا، یہ کام نہیں آتا۔ کہتے ہیں موت سے گر خود ہو بے ڈر، کچھ کرو بچوں پہ رحم۔ یہ بھی جانور کی صفت ہوتی ہے
کہ کچھ عرصے بعد جانور اپنے بچے کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ تو اپنے بچوں کا ہی حضرت مسیح صاحب بچوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں موت کا ڈر نہیں، بچوں کا تو خیال کرو، امن کی راہ پر چلو، بن کو کرو مات اختیار، اس جنگل کو یہ تعلیم ہے، راہ ہدایت ہے جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بن کے رہنے والوں تم ہرگز نہیں ہو آدمی، کوئی ہے روبا، کوئی خنزیر اور کوئی ہے مار۔ اگر تم اس نقشے میں دیکھو جو قرآن کھینچتا ہے نقشہ، وہ نقشہ میں پھر بیان کروں گا، تو اس میں یہی حیثیتیں بنتی ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ جانوروں سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے، زیادہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر دعا بھی کرتے ہیں حضرت مسیح سے کہ اگلا شعر ہے، ان دلوں کو خود بدل دے اے میرے قادر خدا، ان دلوں کو خود بدل دے اے میرے قادر خدا، تو رب العالمی ہے اور سب کا شہریار۔ یہ ہے نبی کی شان کہ وہ جو مخالف ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ان کو ان کی حیثیت بتا کر خدا کے مقابل پر، یعنی خدا کے سامنے جو انسان تقوی نہ کرے، زہد و اتقا نہ کرے، وہ یہ حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان دلوں کو بدل دے، یہ ایمان کی طرف آ دیں۔ فرماتے ہیں تیرے آگے محو یا اس بات ناممکن نہیں، جوڑنا یا توڑنا یہ کام تیرے اختیار، یہ اللہ تیرا اختیار ہے، تو ان کو ادھر ہدایت دے دے۔ اب یہ جو بن ہے اس کا ذکر قرآن کریم، یہ تو بتا دیا نا یہ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اب دوسری آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 61 اور 62 ہے، 61 اور 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، تو ان سے کہے کیا میں تمہیں ان لوگوں کا حال بتاؤں جن کا بدلہ اللہ کے نزدیک اس شخص سے بھی جسے تم ناپسند کرتے ہو بدتر ہے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر اس نے اپنا غضب نازل کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان میں سے اللہ نے بندر اور سور بنائے ہیں، وعبد الطاغوت، اور شیطان کی پرستش انہوں نے کی ہے، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ اپنے ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہیں اسلام میں اور کفر کے ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، تو یہ بن ہے، یہ جنگل ہے جس میں اس قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن کریم واضح نشاندہی کرتا ہے، قرآن کریم نہیں گھبراتا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، آیات بینات میں وہ یہ بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے الفاظ دیکھیں، یہ بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور نبیوں کے کلام میں یہ بعض اوقات انسان کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے تھوڑا سا سختی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں القردہ سورۃ المائدہ کی آیت پڑھی، خنازیر بھی اسی میں ہے، حمر گدے المدثر کی آیت 51، شر الدواب حیوانات میں سے بدتر انفال کی آیت 56، سمن بکمن امیون بہرے گونگے اندھے البقرہ 19، مہین ذلیل سورۃ القلم 11، حماز نکتہ چین القلم 21، مشائم بن نمیم چغل خور القلم 21، منائن للخیر بھلائی سے روکنے والے، معتد حد سے بڑھنے والے، اسیم فاسق اور فاجر، عتل سرکش، زنیم ولد الزنا، نجس ناپاک، رجس مجسم گند، شر البریہ سب مخلوق سے بدتر، الکلب و کتا مسئلہ کا مسئلہ الکلب۔ تو یہ قرآن کریم بھی ایک اسلوب بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بن میں رہنے والے ہی ہیں، ان کو انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی، پھر ان کو ان کی زبان میں بتانا پڑتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں فرمایا، یہ خاطر جمع رکھیں۔ باقی حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں، حضرت عیسیٰ نے جو اپنی امت کو جس میں وہ مبعوث ہوئے بنی اسرائیل میں، ان سے کس طرح کلام کیا، تم بڑے گمراہ ہو مرکز، اے بدکارو لوکا، اے نادانو لوکا، اے ریاکارو فقیہو اور فریسو، اے ریاکار فقیہو اور فریسو متی، اے اندھے راہ بتانے والو متی، اے احمقو اور اندھو،
اور پھر اے ملونوں، اے شیطان، اے سانپ کے بچوں، اے برے اور زراکار لوگ، اے سانپو، اے افی کے بچوں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، جا کر اس لومڑی، یعنی ہیرودیس کی بات کرتے ہیں، جا کر اس لومڑی سے کہہ دو۔ اور پھر کتے اور سور بھی متی باب 16 آیت 1 سے 7۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بعض اوقات انبیاء کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اور اس کا مقصد ہدایت۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بڑے نرم الفاظ میں بن کے رہنے والوں تم یہ ہو۔ اب آئیں قرآن کریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر تو اعتراض آپ کر لیتے ہیں، لیکن اعتراض وہ کرنا چاہیے جس کی زد دوسروں پر نہ پڑے۔ اگر ان کے اس اعتراض کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سچا مانیں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں رکھیں گے؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ اعتراض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں جاتا؟ اگر اس شعر کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلائیں گے اور قرآن کریم کو بھی جھٹلائیں گے؟ کیونکہ اس میں کتا تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ماسلو کا ماسل کر۔ تو یہ شرم کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اعتراض وہ کرنا چاہیے جس کی زد اپنے پیاروں پر نہ پڑتی ہو۔ سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا مقدسوں کے مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑتی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بتائی ہے اور یہی لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا تکون فی امت فزعۃ، میری امت میں ایک وقت گھبراہٹ کا آئے گا، فیسیر الناس الی علمائہم، یہ اب عامت الناس کی بات نہیں ہے، صلی فرما رہے علمائہم، یعنی وہ لوگ جو علم میں قرآن کریم حدیث اور اس کا علم بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہے؟ فَإِذَا هُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ، کنز المال کی یہ روایت۔ دیکھیں گے کہ وہ بندر اور سور ہیں۔ وہی سورہ مائدہ کی آیت میں بھی یہی ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات بھی سنتے جائیں، یہ بھی اسی کنز المال میں بیان فرمائی، یمسخ قوم من امتی میں فی آخری زمانے، آخری زمانے میں میری قوم مسخ کر دی جائے گی، قردۃ و خنازیر۔ پہلے علماء کا ذکر تھا، اب امت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو چھوڑو، اب انسان بنو، اور انسان تقوی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ بنتا ہے۔ یہ نظم کے یہ الفاظ ہیں۔ تو فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ویشہدون لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور وہ گواہی دیتے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دیں، اور وہ یصومون، روزے بھی رکھیں گے۔ قال نعم، آنسر نے فرمایا ہاں۔ قیل فما بالہم یا رسول اللہ، پھر ان کا یہ حال کیوں ہے؟ قال یتخذون المعازف والکینات والدفوف یشربون الاشربہ، یہ موسیقی کے آلات ہیں، وہ بجاتے ہیں، موسیقیاں بجائیں گے اور مشروبات پئیں گے۔ اب میں وہ ننگے طور پر تو نہیں معنی کرتا، مگر اشربات سے مشروبات، اس میں دوسری چیزیں بھی آ جاتے ہیں، اور یہ عملاً ہم دیکھتے ہیں کاروں میں پکڑی جاتی ہیں شرابیں، کہ مشروبات میں کون کون سی چیزیں یہ استعمال کرتے ہیں۔ فباتوا علی شربہم و لہوہم، اپنے اسی شرب میں اور انہی لہو و لغو میں وہ سوئیں گے، کوئی استغفار نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں۔ فاصبحوا، جب وہ صبح اٹھیں گے، قد مسخوا قردۃ و خنازیر، تو وہ صبح بندر اور سور ہوں گے۔ یہ ان کی صفات، ان کی اندرونی جو قلبی کیفیات ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اعتراض اٹھائیں ان باتوں پر، یہ حضرت مسیح علیہ السلام بیان نہیں فرما رہے ہیں، وہ ادھر ہی توجہ دلا رہے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بنو، اور اللہ سے منادی بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کی حالت وہ ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ تو وہ اعتراض جو حضرت مسیح علیہ السلام کے شعر پر کرتے ہیں، ان روایات پر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ کر سکتے ہیں، مگر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر اس زمانے میں آیا ہے، اس پر یہ اعتراض نہ کریں۔ وہ مسیح ہو کر آیا ہے، وہ مہدی ہو کر آیا ہے،
وہ آپ کی اندرونی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے آیا ہے. اس کی اتباع کریں، توبہ کریں اور اس پر ایمان لائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ حسن الجزا حادی صاحب. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ یہ اعتراض بھی مخالفین کی طرف سے جو اٹھایا جاتا ہے بالکل علم و عرفان سے بالکل عاری ہے، بالکل خالی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک